ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی گمراہ ہو جائے اور راہ حق سے پھر جائے اور کوئی اسی کو پھیر کر لے آئے تو وہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کی جان کو بچا لیتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے اس نئے عنوان کے ساتھ قرآن سے قرآن تک، اور آپ کی خدمت میں پروگرام کی ابتدا میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم، السلام علیکم، اس دعا کے ساتھ کہ یہ پروگرام، یہ گفت و شنید آپ کے لیے باعث برکت ہو اور آپ پوری دنیا کے لیے باعث برکت ہوں اور دنیا کو خدا کی روشنی سے آگاہ کر سکیں۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے قرآن سے قرآن تک کے موضوع میں کہ قصے کیوں بیان ہوئے ہیں اور قرآن کے اندر دیگر انبیاء کی باتوں کو، اقوام کو کیوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم سورہ یوسف کا حوالہ پڑھ رہے تھے کہ وہ قصے جو ہیں وہ مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت بڑا لیسن ہوتے ہیں۔ آج ہم سورہ ہود 11ویں سورہ ہے اور اس کی 120ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود 11ویں سورہ ہے اور اس کی 120ویں آیت کو، کہ یہ قصے کیوں بیان ہوتے ہیں، تاکہ اس بڑے وہم کا علاج ہو جائے کہ قصے جو کہا جاتا ہے، کہانیاں کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر خدا معاف کرے موجود ہیں، اور یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تنزن کہا جاتا ہے۔ یس، اس کے اندر خدا کے پیغمبروں کے حالات ہیں، اقوام کے حالات ہیں، اور بہت بڑی خدا کے کلام کی کتاب ہے، لیکن جب ہم تنزن کہتے ہیں تو یہ گستاخی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر خود قرآن میں کیوں قصے آئے اور کیوں بیان ہوئے، اس کے لیے سورہ ہود 11ویں سورہ اور اس کی 120ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لکھا ہے، اے محمد اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں اور ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا علمی نکتہ سنیے کہ صرف وہ مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے لیسن نہیں ہے، بلکہ لکھا گیا ہے کہ اے محمد، ہم جو اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، وہ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات، وہ سب قصص جو ہیں، سٹوریز جو ہیں، وہ سب ان کے حالات جو ہیں، اور جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، جو تجھ تک پہنچاتے ہیں، یہ تجھے بتاتے ہیں، ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اکرام کا ذکر، ان کے حالات کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ یہ آپ کے دل کو قائم رکھیں گے، یہ آپ کے دل کو قائم رکھیں گے، یعنی ان سے تمہارے دل کو ہم قائم کرتے ہیں۔ ما نثبت بہ فؤادک، یعنی تمہارے دل کو ہم ثابت کرتے ہیں، اس سے تمہیں قرار ملتا ہے۔ تو گویا نبیوں کے جو قصے ہیں وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں انہیں کہا جاتا، بلکہ یہاں پیغمبر اسلام سے خطاب ہے قرآن کے اندر کہ یہ تو تمہارا دل برقرار رکھیں، یہ تو تمہارا دل ثابت رکھیں گے، یہ تمہارے دل کو قائم رکھیں گے، یہ رحمت ہیں، برکت ہیں تمہارے لیے پہلے پیغمبروں کے حالات۔ اب وہ اصحاب کہاں جائیں گے جو بائبل مقدس کو، پہلے پیغمبروں کی کتابوں کو، ان کے واقعات کو، ان کے کلام کو ایک آنے وحد کے اندر ابلیس کے وسوسوں کا شکار ہو کر محض کسی کہانیوں کی کتاب کہہ کر گستاخی کر اٹھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ ان سے تو اے محمد تمہارا دل قائم رہتا ہے،
یہ پیغمبروں کا ذکر خیر باعث برکت ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف قصے ہی نہیں ہے، وَجَاءَكَ فِي حَاذِل حق، کہ تمہارے پاس حق ہے، یہ قصے نہیں بلکہ حق کی باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت بھی ہے۔ اب کوئی مومن ہوگا نا تو وہ یہ بات نہیں کہے گا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، وہ ڈر جائے گا خدا سے۔ اور میرا ایمان ہے کہ قرآن سے قرآن تک کے پروگرام میں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو خدا کی روح چھوئے گی اور وہ توبہ کی طرف مائل ہوں گے اور ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر جو لوگ ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ قصے اور کہانی ہیں، پہلے نبیوں کا ذکر جو ہے، ان کی باتیں جو ہیں، ان سے دل کو کوئی برکت اور خیر و برکت نہیں ملتی، فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر نصیحت اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لکھا جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اسی یاد رکھو، یہاں پر ایک انتظار کا ذکر ہوا ہے کہ پھر ایک دن وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تم نے کیسے خدا کے کلام کے خلاف باتیں کی تھیں اور خدا کے کلام کے خلاف کہا تھا۔ حالانکہ جناب حضور المسیح نے انجیل شریف کے اندر فرمایا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں مگر میرے منہ کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ گھاس اور پھول تو مرجھا سکتے ہیں مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ اور یہاں تک بھی زبوروں کے اندر مرقوم ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دے رکھی ہے، زیادہ عزت دے رکھی ہے۔ تو کیسے خدا کے کلام کے خلاف کوئی توہین آمیز رویہ رکھ سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ فساد کی ساری جڑ ہی یہ ہے کہ جب ہم خدا کے خلاف بولتے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر نہ تقویٰ رہتا ہے، نہ ہی نصیحت جڑ پکڑتی ہے، نہ ہی عبرت ہم حاصل کرتے ہیں، نہ ہی ہم مومن ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کی بات کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فساد جنم لیتا ہے۔ اسی میں نے کافی کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا انجیل مقدس میں سے کہ اس لیے قرآن کی بات کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ۔ جو مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک نالج ہے، نئی بات ہے، اور جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو کلام ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور آپ ان کے لیے ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ پھر سورہ یوسف جو 12ویں سورہ ہے اس کی 30 آیت کو دیکھیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ قرآن کے الفاظ تو دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا یہ ہے، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے غافل تھے، اس سے پہلے بے خبر تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اور یہ قصہ ہے کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہی بات قرآن جب بیان کرے تو وہ قرآن رہے، کلام رہے، اور جب یہی بات جتنی تفصیل کے ساتھ قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات موجود ہے تورات شریف کے اندر، آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، لیکن ایک دعوت فکر کے طور پر آپ اس کو قبول کیجئے، آپ ضرور پڑھیے گا بائبل مقدس میں سے، قرآن شریف میں سے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً تفصیلاً لکل شیء، جو قرآن نے خود گوئی دی سورہ الاعراف میں کہ بائبل کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، تورات شریف کے اندر ساری چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں۔ اب خدا خود قصہ سناتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں ایسے لوگوں کی گستاخی اور لا علمی کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تو وہ خدا کو پھر کیا کہیں گے؟ اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے جو ہے بے خبر تھے۔ تو یہ لکھا ہے قرآن شریف کے اندر۔ پھر سورہ المائدہ اس کی 48ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 5 ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی 48 ورس کو بھی ہم دیکھتے جائیں
تاکہ بہت ساری باتوں کا ہمیں جواب ملے، اور قرآن سے قرآن تک جو سلسلہ ہے اس کے وسیلے سے ہم بہت ساری باتیں اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ لکھا ہے، اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، تعریف کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، اور ان سب پر شامل ہے۔ تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا۔ کن کا؟ اس سے پہلے والی آیت میں چونکہ یہ لکھ دیا گیا ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں، کس نے نازل فرمائے جی؟ بندوں نے نہیں، خدا نے نازل فرمایا، اور اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اگلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ ان کے درمیان جو باتیں ہیں ان کا فیصلہ ان کے مطابق کرنا، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ قرآن شریف خود یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اہل انجیل کو جو خدا نے احکام نازل کی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کس طرح کا ظلم اور جبر ہے کہ ہم زبردستی دعوت دیں؟ زبردستی تو آپ اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلا سکتے، نہ کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں، تو زبردستی دین ہی اتنی ہلکی چیز رہے گی کہ اس کی دعوت دیں؟ آپ لٹھ اور تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ جبر اور شدت کریں کہ اس کو قبول کریں، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اب قرآن شریف نے جو کہا ہے کہ ہر امت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر قائم کر دیتا۔ اب وہ بہت بڑا تضاد بیانی کا موجب ہوں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی بس قرآن شریف کو ماننا ہے، جو اہل مسیحیت ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ دیگر کتابوں کو نہ مانیں، اگر وہ کہیں ہو رہا تو ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کرنے کی کوشش۔ یہ قرآن نہیں کہہ رہا۔ تو قرآن سے قرآن تک کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، ان کا بیان قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھ لیں کہ یہ قرآن کی دعوت ہے کہ وہ پہلی کتابوں کا گواہ بن کر آیا ہے کہ وہ سچی ہیں۔ اور پھر قرآن میں پہلی کتابوں کے بھی قصے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اب کہاں جائیں گے وہ بات۔ تو اس لیے ضرور عرض کیا تھا میں نے کہ پروگرام دوستی کا بھائی صدیق کے ساتھ میں یہ جو عنوان ہے یہ کافی ہفتوں تک جاری رہے گا ہمارے پروگرامز میں، قرآن سے قرآن تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پہلی کتابوں کے قصے ہیں، اور وہ کس طرح ہیں۔ سورہ یونس ہے 10ویں سورہ قرآن کی، اور اس کی ورس نمبر ہے 37۔ سورہ یونس اور ورس نمبر 37 آپ دیکھیے اور اس سے بھی حاصل کیجئے۔ لکھا ہے، سورہ یونس 10ویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 37۔ لکھا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ خدا کا کلام ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ قرآن کی دعوت تو یہ ہے، قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ اس کے اندر ان کتابوں کی تفصیل ہے، لیکن میں نے جیسے قصہ آدم کے اوپر، ان کے بیٹوں کے اوپر، پھر بہشت میں اور باہر جانے پر، اور ساری بات کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے وہ تفصیل میں نے کہاں سے بیان کی ہے؟ وہ میں نے بائبل مقدس سے بیان کی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو رب العالمین کا جو کلام ہے وہ رب کا کلام ہے۔ اگر رب کا کلام ہے تو پھر جو پہلے کی کتابیں ہیں جن کی قرآن گواہی کے لیے آیا ہے، سچا بتانے کے وہ سچ ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان میں ہم شک کیوں کرتے ہیں؟ اگر شک کریں گے
تو پھر ہم رب العالمین کے بندے نہیں ہو سکتے ہیں. پھر اس کی ناراضگی ہم مول لیں گے. اور یاد رکھیے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کے ہم حضور میں مجرم ٹھہر سکتے ہیں. اس لیے پیارے عزیزو دوستو، ہمیں جب بھی بات کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. آپ ضرور پڑھیے گا قرآن شریف کو، بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھیے. اور میں ہمیشہ یہ بھی عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ دونوں اطراف کے لوگوں میں کافی ٹسل اور کافی شدت ہوتی ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی شخص کے والد کا نام اگر محمد سلیم ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ اس کا کوئی الٹا نام ڈال دیں، نام کو بگاڑ دیں، یعنی اسے سلیمہ کہہ دیں یا سلمہ کہہ دیں، تو وہ بہت ناراض ہوگا. لیکن اگر آپ محمد سلیم ہی کہیں گے، اس کے بیٹے بیٹیاں آپ سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے پورا نام لیا ہے. اور جب آپ محمد سلیم کہہ رہے ہیں تو آپ کچھ اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے نام ان کو دیا گیا ہے ان کی فیملی نے، اور وہ نام ان کا ہے. آپ کوئی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن آپ کی عزت میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے. یہ مثال میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ بعض دفعہ اہل اسلام کے لوگ بائبل کو بائبل مقدس ہی نہیں کہتے، انجیل شریف نہیں، بلکہ کہیں گے بائبل. اور جیسے میں نے کہا ان میں سے بات تو جہالت کی انتہا کراس کر جاتے. وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے. الٹیمیٹلی میں نے قرآن شریف کے کئی حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ اس کے اندر بھی قصے موجود ہیں، ان کو کیا کہیں گے. لیکن وہ کلام کا احترام سے نام بھی نہیں لیتے. اس سے خدا جس کا کلام ہے وہ اب سے ناراض ہو جائے. لیکن اگر آپ بائبل مقدس کہتے ہیں، تورات شریف کہتے ہیں، خدا کا کلام کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو اضافہ نہیں کر رہے کہ وہ خدا کا کلام آلریڈی ہے. اسے خدا نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے، وہ قائم اور دائم ہے. لیکن آپ سے خدا ضرور خوش ہوگا. اسی طرح سے بعض دفعہ مسیحی بہن بھائی یا اہل مسیحیت کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے اور اعتراض بھی ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن کو قرآن شریف کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ نام اہل اسلام نے دیا ہے، اہل اسلام لیتے ہیں، اور ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم نام کو بگاڑیں. اس سے دو باتیں ہوں گی، ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، ہماری بات کا اثر وہ نہیں لیں گے، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ جو پروٹوکول، جو عزت احترام کسی مذہب میں کسی کی ہے، آپ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن آپ پورا نام لیجئے. اس سے آپ کو بات چیت کا موقع ملے گا، آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے، آپ کی قبولیت، آپ منظور نظر ہو جائیں گے. اگر نہیں لیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. ایک اور حوالہ سورہ نور ہے، 24ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 34ویں آیت میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. 24ویں سورہ آف دا قرآن اور اس کی 34ویں آیت. آپ غور کے ساتھ سنیے. یہاں پہ یہ لکھا ہے سورہ النور، اس کا مطلب لائٹ ہے، اور لائٹ کے نام سے بھی سورہ ہے قرآن کے اندر. یہاں پہ لکھا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اب اندازہ کیجیے کہ قرآن نے کیا کہا، ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، اور روشن آیتیں کیا ہیں؟ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبروں کو قرآن روشن آیتیں کہہ رہا ہے. روشن آیتیں، مبیناتن، آیاتن مبیناتن، ان کو تو روشن آیتیں کہہ رہا ہے. جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی خبریں جو ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو قصے ہیں، ان کو قرآن نے روشن آیتیں کہا ہے. اور پھر یہ روشن آیتیں نے یہ بھی لکھا ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، وہ اچھا واعظ ہے متقین کے لیے. اب آپ بتائیے ناظرین کہ قرآن سے قرآن تک کا جو ٹاپک ہے، یہ بہت سارے مشکلات کے جواب اور سوالوں کے وہ معاملات جو ہم نے گنجلک اور پیچیدہ بنا دیے ہیں ان کو آسان کر رہا ہے. کہ ایسا لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا. قرآن آیا ہے کس کے لیے؟ قرآن از ٹیکنگ us بیک ٹو دا prophets. قرآن ہمیں پہلے انبیاء کی طرف لے جاتا ہے. قرآن ہمیں پہلے کتابوں کی طرف لے جاتا ہے.
قرآن ہمیں پہلی امتوں کے حالات کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں پر کس قدر مضبوط گواہی موجود ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور روشن آیتیں کنا کہے گا، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ان کی خبریں روشن آیتیں ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جو بندہ پرہیزگار نہیں ہے اس کا ہی ہاضمہ خراب ہوگا، اور وہ یقیناً ایسی باتیں کہے گا جس سے دل شکنی بھی ہو، اور وہ خدا کی اہانت بھی کرے، خدا کی توہین بھی کرے، خدا کے کلام کے خلاف بھی بولے۔ اور اس کے لیے قرآن ہی کی گواہی موجود ہے کہ جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ چلتے ہیں، ان کے لیے خدا کا دردناک عذاب موجود ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ المومن ہے، 40ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 78 ورس، 78ویں آیت اس کی میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا، 40ویں سورہ آف دا قرآن اور اس کی 78ویں آیت۔ اور آپ ان ساری باتوں سے میں ایمان ہے محظوظ ہوتے ہیں، برکت پاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی آپ باعث برکت ہو سکتے ہیں، اور معاملات کو ٹھیک کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ غور کے ساتھ سنیے، سورہ المومن ہے اور 40ویں سورہ قرآن کی، اور پھر اس کی 78ویں آیت۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، اب قرآن یہ کہہ رہا ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے ہیں۔ اب چونکہ بہت زیادہ انبیاء کرام آئے، جیسے کہ یہ کتابوں کا، صحائف کا مجموعہ بائبل مقدس ہے، تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے کیا حالات کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے، منہم من قصصنا علیکا ومنہم من لم نقصص علیکا، کہ کچھ کے حالات تو آپ جانتے ہیں اور کچھ کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ جن کے بیان نہیں کیے گئے ہیں ان کے لیے کیا راہ بچتی ہے؟ ان کے لیے خدا کا کلام موجود ہے کہ آپ واپس جائیں سورہ یونس کی 94 ورس کے مطابق، ان لوگوں کے پاس جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو یہاں یہ بھی نہیں بیان کیا قرآن نے کہ سارے نبیوں کے حالات پیغمبر اسلام کو معلوم تھے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ ساری دنیا کا علم رکھتے تھے، علم غیب بھی رکھتے تھے، جیسے کہ بعض اسلامی فرقوں کا عقیدہ ہے اور بعض ان کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ قرآن سے قرآن تک کا ٹاپک آپ کے ساتھ واضح کر رہا ہے، کلیئر کر رہا ہے ان باتوں کو بڑے مفصل انداز کے ساتھ، کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ بہت سے پیغمبر گزرے اور ان میں سے کچھ کے حالات تم سے بیان کر دیے، کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ معجزہ دکھانا، کوئی نشان لانا، یہ پیغمبر کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک ہستی کے لیے قرآن شریف خود کہتا ہے کہ اس کے پاس معجزات کی قدرت ہے، معجزات کمال ہیں، اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ اور قرآن شریف کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن سے قرآن تک کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں جو اپنے دل سے بناتے، اپنے خیالات کا مجموعہ، ان پر کان نہیں دھریں گے، تو جناب حضور المسیح کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ جب آپ قرآن سے قرآن تک یعنی قرآن شریف کو پڑھیں گے، جب آپ متقی بنیں گے، جب آپ خدا کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں گے، تو قرآن کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ بہت سارے پیغمبر ہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں، اور سب کے حالات کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے بیان کر دی اور کچھ کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہے، اور کسی پیغمبر کا یہ قدرت اور مقدور بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے خدا کے حکم بغیر کوئی نشانی لائے۔ اور پورے قرآن شریف میں متعدد آیات موجود ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں نشانات دکھانے کے لیے کوئی قدرت نہیں دی ہے، کیونکہ پہلے نبیوں کے پاس نشانات تھے اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اس لیے ہم نے نشانیاں بھیجنا بند کر دی ہیں، اس لیے ہم نے نشانیاں بھیجنا
بند کر دی ہیں، اور اس لیے قرآن شریف کے اندر یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور کیوں اہمیت کی حامل ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر غلط فہمیوں نے جنم لے لیا ہے، اور ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں، تو ہم کیسے جانیں گے کہ جو باتیں یہاں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ وہ خدا کے زندہ کلام میں اس کی تفصیل موجود ہے، جیسے سورہ آل اعراف میں تھا کہ ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اختتام کے طور پر میں ایک اور آیت سنا دوں آپ کو، سورہ بنی اسرائیل ہے، چلڈرن آف اسرائیل۔ بعض دفعہ لوگ یہودیوں کے اوپر لعنت کرتے، گالی نکالتے، اسرائیل کے حق میں برا کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا نام ہے، لیکن آج سنتے چلی جائیے 17ویں سورہ قرآن کی اور اس کی 59 ورس، یہاں پہ لکھا اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی ہیں، ہم نے تمہیں معجزات کی طاقت نہیں دی ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ یہ قرآن کی جو ہے وہ آیت موجود ہے کہ ہم نے نشانیاں بھیجنی بند کر دی ہیں، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے تھے تو ڈرانے کو بھیجا کرتے تھے، یعنی ہم نے تمہیں نشانی نہیں دی ہے، ہم نے تمہیں معجزات کی طاقت نہیں دی ہے۔ معجزات کی طاقت جو ہے وہ پورا قرآن شریف پڑھ لیجئے، کلیئر کٹ لکھا ہے، اور بڑے بڑے زبردست معجزات جن میں مردے کو زندہ کر دینا، اندھوں کی آنکھیں کھولنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، آسمان سے من اتار لینا برکت والا، یہ کس کی قدرت ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ اس ہستی کا نام حضور المسیح خداوند یسوع المسیح ہے، جو زندوں اور مردوں کا خداوند ہے۔ آئیے ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ رب خداوند بادشاہ، او جلال دا بادشاہ، آسمانی خدا باپ، اپنے مسیح یسوع کے نام کی خاطر ہمیں برکت دے، ہم پر رحم کر، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ تیرے خلاف بولتے ہیں ان کو معاف کر، انہیں توبہ کی توفیق دے۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور محبوب ممسوح خداوند یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔